بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام احباب کو نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ رب ذوالجلال اس سال کو ہم سب کے لیے امن اور سلامتی والا بنائے، اور پچھلے سالوں سے بہتر ہمیں اس سال میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے وہ کام لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ ہم ان تمام کاموں سے محفوظ رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا باعث ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو نئے سال کی پہلی ویڈیو ہے، اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہجری سال کسے کہتے ہیں، اور مسلمانوں میں ہجری سال کی کیا اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کیا نسبت ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ ہمیں اپنا نیا سال کیسے گزارنا ہے، کیونکہ ہمارے چینل پر جو آڈینس ہے وہ اکثر نوجوان ہیں، اور زیادہ تر میرے چینل کو یوتھ ہی دیکھا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنا سال کس طرح پلان کرنا چاہیے، اور کیسے ہم اپنے مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہجری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتا ہے، جو اعلان نبوت کے 13ویں سال ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کو اسلام کی تعلیمات پہنچاتے تھے، اور اللہ رب الجلال کا پیغام ان کو پہنچا رہے تھے، اس وقت کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا پہنچائی، اور اللہ رب الجلال کے دین کو، کلمہ حق کو روکنے کی کوشش کی۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب الجلال کے حکم سے صحابہ کو پہلے حکم ارشاد فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور اس کے بعد اعلان نبوت کے 13ویں سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوگی، کیونکہ مدینہ منورہ سے قافلے آئے تھے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں آنے کی دعوت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ پہنچنا تھا کہ وہاں اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی، اور حقیقی ریاست مدینہ قائم ہوئی، صرف نام و نمود کی نہیں، حقیقی ریاست میں مدینہ، جہاں نہ سود کا نظام تھا، جہاں نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف کوئی بات ہو سکتی تھی، اور جہاں دین کی آسانی سے پیروی کی جا سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس سال سے ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہجری اعتبار سے یہ 1443 1445 یا اس طرح ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے اتنے سال گزر چکے ہیں۔ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان دیکھیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین اسی طرح پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں اسلام کے خلاف بہت سے دشمن عناصر وہ دن رات کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اسلام کا سورج پھر اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا جا رہا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے یہ ہجری سال شروع ہوا ہے، اور آج تک 1445 سال گزر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی ہے، اور انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنا نیا سال کس طرح پلان کرنا ہے، اور ہمیں کیسے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے، کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح ڈیزائن کریں، اپنے معمولات کو اس طرح ترتیب دیں کہ ہمارے سارے کام بھی پورے ہو جائیں اور ہم اپنے مقاصد تک بھی پہنچ جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو پہلے نوٹ ڈاؤن کر لیں، پہلے تمام گولز جو زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اس کام کے لیے بنا ہوں، کیا مجھے شوق ہے اس کام کا۔ جس کام کا شوق ہے اسی کو اپنا پروفیشن بنا لیں، جس چیز کا آپ کو شوق ہے آپ اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیں۔ تو یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جب پہلی سیڑھی چڑھیں گے پھر ہی ہم آگے تک پہنچ سکیں گے۔ جب ہم اپنے تمام مقاصد کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے، اس کی ایک پوری فہرست بنا لیں گے، تو پھر روز بروز اس کو دیکھتے بھی جائیں، اور پھر یہ سوچیں کہ کس طرح اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بیانات سنے، ہم نے اتنی باتیں سنی، کبھی ہم موٹیویٹ ہی نہیں ہوئے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم عمل کر سکیں گے، کبھی ہم سے عمل ہوتا ہی نہیں۔ ہر روز سوچتے ہیں کہ صبح صبح اٹھیں گے، اور کبھی اٹھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ ہمیشہ وہی دوپہر کو
اٹھنا، وہی صبح سونا، وہی ایک غیر مناسب روٹین ہماری زندگیوں میں چلتا رہتا ہے، تو ہم اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو یہ اس ساری باتیں اس وقت تک ممکن نہیں ہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ان تمام کاموں کے لیے آمادہ نہ کر لیں۔ کسی ایک دانشور نے خوب کہا تھا کہ موٹیویٹ وہی شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی نہ کوئی مقصد ہو۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرے پاس مقصد ہے، اگرچہ دنیاوی ہو، اگرچہ دینوی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مگر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے زندگی کا۔ کوئی ایک ایسا مقصد ہونا چاہیے جو انسان کو راتوں جگائے، کوئی ایسا مقصد ہونا چاہیے جو اس کو دن میں بھی کام کروائے، کوئی ایسا مقصد ہونا چاہیے جو اسے چھٹی کے دن بھی چین سے نہ رہنے دے۔ ایسا مقصد اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہماری زندگیاں خوشگوار بھی ہو جائیں گی اور ہماری زندگیوں میں سکون بھی آ جائے گا۔ ہمارے پاس اللہ رب الجلال کی یہ ایک امانت ہے جو ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اچھی طرح گزاریں گے اور ایک باشعور انسان کی جیسی زندگی ہوتی ہے اس طرح گزاریں گے، اللہ کے محبوب بندوں کی زندگیوں کو اپنے پیش نظر رکھیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی انسان ناکام رہ جائے۔ ضرور بضرور کامیابی ہمارے قدم چھوئے گی۔ اسی لیے آپ کے لیے بھی ضروری ہے، میرے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو طے کریں، اپنے زندگی کو گزارنے کا ایک لائف اسٹائل، اس کو ایک ترتیب وار لکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، پورے خاندان کو، پورے گھر کو، پوری فیملی کو اسی پر چلائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ بہترین ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے۔ ایک بات اور کہتا چلو کہ آپ اپنے لانگ ٹرم گولز بھی بنائیں اور شارٹ ٹرم گولز بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقاصد تو یہ ہوتا ہے کہ 4 سال میں میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا، 5 سال میں میں یہاں کھڑا ہوں گا، انسان یہ سوچے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ میں 2 مہینے میں کیا کر لوں، 3 مہینے میں کیا کر لوں۔ تو اس طرح کر کے جب ہم اپنے مقاصد کو طے کریں گے اور اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ ہم نے یہ بننا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، اگر ہم نے کوئی اسکل سیکھنی ہے تو ہم نے سیکھنی ہے، اگر اپنے آپ کو ہم اس بات پر آمادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ بہترین ثمرات حاصل ہوں گے۔ آج کیونکہ یکم محرم الحرام ہے، آج کے دن کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نسبت ہے، جن کے لیے حضور نے فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ عمر تم جس راہ سے گزر جاتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی اگر ڈسپلن زندگی کا سیکھنا ہے، اگر وہ رعب دبدبا، وہ جاہ و جلال سیکھنا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنا ہے۔ اپنی زندگی کو اس طرح گزارا، اس طرح محنت کی کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو گیا اور اسلام کا وقار پوری دنیا کو نظر آ گیا۔ انشاءاللہ جب ہم اپنی زندگیوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو شامل کریں گے، ان کی سیرت کو شامل کریں گے، ان کی سیرت کے اعمال کو شامل کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا اور ہمارے مزاج میں تبدیلی ہوگی۔ ہم اسلام چاہتے تو ہیں مگر اسلام پر عمل نہیں کرتے، ہماری زندگیوں میں اسلام پر عمل کرنا بھی آ جائے گا اور ہم خوشگوار زندگی گزارنے لگیں گے۔ اللہ رب الجلال مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے اور ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ دین کا بہترین کام ہم سے لے اور ہماری زندگی جب تک باقی ہے اللہ رب الجلال کے دین کا کام کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جن لوگوں نے اس ویڈیو کو سن کے اپنے مقاصد کو سمجھا ہے اور اپنے آپ کو سمجھا ہے وہ بھی ضرور بضرور کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور انفارم کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اخلاص اور عمل کی نعمت عطا فرمائے۔